اختیار ہوتا ہے، لیکن پھر مقامی والے چیختے ہیں، جیسے آج کل آٹے کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ حق نہیں دے رہے، آپ نیچے کر رہے ہیں، تو اس سے مقامی پیداوار کرنے والے کو نقصان ہوتا ہے. تو ایک ہی حل ہے اس میں، یہ ہے کہ ملک میں روزگار ہو، لوگوں کے پاس آمدنی ہو. اور جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی تھی کہ جو ہے جیب میں پیسے ہونا تو مہنگی چیز بھی سستی ہے، اور پیسے نہ ہونا تو 80% سیل میں بھی وہ مہنگی ہوتی ہے چیز. مجھے یاد ہے کووڈ کے دور پہ میں جو ہے آن لائن کپڑے خریدتا تھا، تو وہ جو ہے 80% اس پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوتا تھا، اور وہ بکتی نہیں تھی. اور ابھی آج کل کے دور میں باہر وہ کوئی چیز ہو تو 20% ڈسکاؤنٹ ہو تو اسٹور میں کوئی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ لوگوں کی جیب میں پیسے. تو میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آمدنی جو ہے بہتر ہونی چاہیے، روزگار ہونا چاہیے، اور یہ حکومت اس میں بری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے. اب سسٹم رسپونڈ نہیں کر رہا. اب یہ 7 روپے بجلی جو سستی ہوئی ہے اس سے بجلی کی کنزمپشن نہیں بڑھی. اب وہ یہ اس میں آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ سولر ہے، ایسی بات نہیں ہے. کارخانے سولر پہ نہیں چل سکتے. چلو ایک مکان والا چل سکتا ہے، 5 مرلے والا، 10 مرلے والا، 2 کنال والا، 4 کنال والا. کارخانوں کو میسو بجلی چاہیے ہوتی ہے. کارخانے بند ہوئے ہوئے آپ کے، اور کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے. کارخانے لگ نہیں رہے، سرمایہ کاری آ نہیں رہی، سسٹم رسپونڈ نہیں کر رہا. یہ سوال ہے. سرمایہ کاری باہر سے آ نہیں رہی، چاہے وہ جو ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو، چاہے ایس آئی ایف سی ہو، چاہے شہباز شریف ہو. مجھے شہباز شریف صاحب بتا دیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے قبرستانوں کے علاوہ انہوں نے کیا ابھی تک؟ کیا کیا انہوں نے؟ کہاں سے ڈیلیور کیا ابھی تک؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے، جیسے آتی ہے وہ حکومت ہے، آپ کہ یہاں پہ کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جو آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یا ایف اے ٹی ایف ہے، ان پہ انحصار کرنے کے بعد کسی بھی گورنمنٹ کو لا کر بٹھانا، جو فائنینشیل اسٹرکچر بنایا گیا ہے، معاشی جو ڈھانچہ یہاں پہ بنایا گیا ہے، گورننس کا جو سسٹم ہے اور نمائندگی ہے پبلک کی، پبلک ریپرزنٹیٹیو کی، ایز اے پارلیمنٹ، ایز اے معاشی ٹیم، وہ سسٹم سپورٹ کر رہا ہے کہ ہم آدمی کو سپورٹ ہو، مہنگائی کم ہو. ابھی آج کی آپ کو ایک خبر دے دوں، ڈی نیوز کی ہے، مہتاب حیدر صاحب نے لکھی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہے، آئی ایم ایف کا اجلاس چل رہا ہے اس وقت وہاں 6-7 وہ اسپرنگ سیزن چل رہا ہے جس میں اورنگزیب صاحب بھی گئے. تو انہوں نے کوئی انٹرویو میں بولا کہ 6-7 کسٹمر ہمارے ابھی آگے بھی چلیں گے. جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام سے، اس میں انہوں نے پاکستان کا بھی نام لیا کہ اگلے پروگراموں کی بھی ان کی تیاری کریں. تو یہ آج آئی ایم ایف کی ایم ڈی کہہ رہی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی بات کروں گا اور بڑی، یہ آپ کو شاید کانفیڈنس بھی دے اس چیز کا. جب ہم خیبر پختونخوا حکومت سال پہلے آئے تو خیبر پختونخوا حکومت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مقروض حکومت ہے، اس کا فائنینشیل کرنچ ہے، اور یہ باتیں ٹھیک بھی تھی، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسی لگی لپٹی نہیں کرنی چاہیے. پھر ہم ایک واحد پی ٹی آئی حکومت ہے جو مخالف، باقی تو پی ڈی ایم ہے اور ہماری مخالف حکومت ہے. ہم نے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے اخراجات، اپنے سسٹم کو صحیح کیا. آج ہمارے پاس 250 ارب روپے جو ہے نا، ہم نے ایک سال میں ایک صوبے نے فائنینشیل امپیکٹ کریٹ کیا. اور ہم نے 3 چیزیں کی، اپنے اخراجات کو ذرا سا دیکھا، اپنے آمدنی کو بڑھایا، اور ہم نے اپنی ریسورس کو موبلائزیشن کیا. اس سے مجھے ایک یقین مل گیا، اور وہ یقین یہ مل گیا کہ خیبر پختونخوا جو قرض لینے والا صوبہ تھا، اس سال سے قرض اتارنا شروع کر دیا اس نے. 150 ارب روپے، 700 ارب روپے ہمارا مجموعی قرض ہے، اس میں سے اس سال میں 150 ارب روپے قرض کے برابر رقم سائٹ پہ کر دوں گا. تو میرا ایک کامل یقین ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہمارے بجٹ ہیں، جو حکومتیں ہیں، صوبائی ہے یا وفاقی، یہ ضائع کر رہی ہیں، پیسے مس ایلوکیٹ کر رہی ہیں. ہمیں کوئی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ 4 ارب ڈالر والی ریمیٹنس والی بات صحیح ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو آج میں کہتا آئی ایم ایف کو تھینک یو ویری مچ. ایک تو قوم کو اعتماد ملتا، 4 کی جگہ 4.5 ہوتا. ہمیں آئی ایم ایف دیتا کتنے سال میں؟ 2.5 ارب ڈالر. یہ تو آپ نے ایک مہینے میں 4 ارب ڈالر حاصل کر لیے. تو اب تو آپ کو مطلب پازیٹیو سوچنا چاہیے. اس کا مطلب کانفیڈنس ہی نہیں ہے. آج آپ کی ٹیم پھر بیٹھی ہوئی ادھر امریکہ میں، اگلی باتیں کر رہی ہے، وہاں ورلڈ بینک سے بھی مل رہی ہے، آپ کتنے دو گے، آپ کتنے دو گے، آپ کتنے دو گے. تو میرا ایک یقین بن گیا ہے ایک سال میں جب میں آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک صوبہ کر سکتا ہے تو سارے صوبے کر سکتے ہیں، اور سارے صوبے کریں گے تو خود بخود وفاق جو ہے اوپر مضبوط ہو جائے گا. اور وفاق کی نیت ہونی چاہیے اتارنے کی، لیکن وفاق کی نیت نہیں ہے اس وقت. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کوئی چیز آتی ہے اس سے سڑکیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، عوام کو ریلیف نہیں دیتے. ابھی جو ہے اس سال سود کم ہوا ہے. اس سال حکومت کو بجٹ میں 3000 ارب سود کی ادائیگی کم کرنی ہے پچھلے سال سے. اب سوال یہ پوچھنا ہے کہ اس 3000 ارب سے عوام کو ریلیف دیں گے آپ؟
ٹیکسز کم کریں گے یا وہیں ٹیکسز رکھ کے آپ اپنی عیاشی کے پروگرام چلا دیں گے. ٹھیک ہے جی, SIFC کا بتا دو دیں. بتایا تو ہے, بات تو کی تھی کھل کے. SIFC پچھلی 2 سے کنٹینیو تھی. اب جا کے فارم PDM 1 سے شروع ہوئی ہے. PDM 1 سے شروع ہاں. ہوئی. پہلے سے بھی ڈسکشن چل رہی تھی, ایکٹ شفٹ ہو گیا. یہ بتائیں کہ SIFC کا رول کیا ہے, ہر ادارے میں آ گئی ہے SIFC. دیکھیں جو میں اس کو سمجھا تھا, جو ابھی تک ڈیفینیشن تو ابھی ایوالو ہو رہی ہے اس کی, لیکن جو وہ بنی یہ تھی کہ پاکستان میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو سرمایہ کاروں کو شکایت تھی کہ NOCs نہیں ملتی, صوبائی حکومتیں تنگ کرتی ہیں, ادارے تنگ کرتے ہیں, تو ایک سنگل ونڈو سولوشن بن جائے. ہاں, ایز آف سنگل ونڈو سولوشن بن جائے کہ وہاں پہ کوئی آئے سرمایہ کاری تو وہاں سے پروسیس ہو کے فوراً جلد از جلد ہو جائے.